السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں نماز کی امپورٹنس پہ کچھ بات کروں گا۔ نماز کی امپورٹنس میں کسی ایک ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے بہت ساری ویڈیوز اور بنانی ہیں، اس کی نماز کے طریقے پہ بھی کچھ پارٹس بنانے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن جو نماز کی امپورٹنس کا اگر آپ کو پتہ لگانا ہے نا، تو نماز کی امپورٹنس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ایک نماز جو ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے یا ایک ایسی پریکٹس ہے جو ایک کافر اور ایک مسلمان میں فرق پیدا کرتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ایک جو کافر یا نان مسلم ہے وہ بھی اپنی کوئی ریلیجس پریکٹس کرتا ہے، وہ بھی اپنی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتا ہے، اس کے اندر بھی انسانیت ہے، وہ بھی لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ بھی داڑھی رکھتا ہے، وہ بھی وقت کی پابندی کرتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ اور ایک مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ کہ کسی بت کی، نہ کہ کسی ایسی چیز کی جو جو خدا نہیں ہے۔ صرف خدا کون ہے؟ اللہ پاک ہے، تو ہم سے انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو نماز ہے وہ جو ہے ایک مسلمان اور ایک کافر میں فرق پیدا کرتی ہے۔ تو اگر آپ جو ہے نماز نہیں پڑھتے تو یہ آپ کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے، آپ کو فوراً نماز کی طرف آ جانا چاہیے، اللہ پاک سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اور ہدایت کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ہدایت ایسے نہیں مل جاتی، ہدایت کے لیے تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے۔ اگر آپ ایفرٹ ہی نہیں ڈالیں گے تو پھر کیسے ہدایت ملے گی آپ کو؟ آپ بھلے بہت ساری نیکیاں کرتے ہوں گے، آپ جو ہے قرآن پڑھتے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، لوگوں کی مدد کرتے ہوں گے، خیرات کرتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ اپنے ایمان کا ایک پارٹ پورا نہیں کر رہے۔ اس ایمان کا جو ہے وہ آپ پارٹ پورا کریں۔ تو نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ نماز جو ہے نا آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، غلط کاموں سے بچاتی ہے۔ تو اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہم مس نہیں کر سکتے، جس کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اپنے وقت میں یہ 5 ٹائم اللہ پاک نے جو ہے نماز کا وقت رکھا ہے، اور یہ نہیں کہ بہت جلدی نماز، بہت گیپس ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز میں ایک اچھے خاصے گھنٹوں کا فرق ہے، پھر ظہر سے لے کے عصر تک میں تقریباً بھی 5 یا 4-6 گھنٹوں کا فرق ہے، پھر عصر سے لے کے مغرب تک جو ہے وہ 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا فرق ہے، اس کے بعد مغرب سے لے کے عشاء تک تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا فرق ہے، اور پھر عشاء سے لے کے فجر تک بہت اچھے خاصے گھنٹوں کا فرق ہے۔ دیکھیں، نماز کوئی بہت جلدی نہیں آ رہی، ایک وقت لے کے آ رہی ہے۔ تو ان 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے اگر آپ نماز کو نہیں دے سکتے تو پھر آپ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جہاد کے لیے تیار ہوں؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں مجھے جنت میں داخل ہونا ہے؟ اللہ پاک جنت میں ایسے تو نہیں داخل کر دیں گے، اللہ پاک نے یہ تو نہیں کہا کہ میں تمام مومنوں کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ کن مومنوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا؟ جو کہ اسلام کو، جو کہ دین کو فالو کرتا ہے، جو ظاہر سی بات ہے جو صرف نام کا مسلمان بنے گا، جو نہ نمازیں پڑھے گا، نہ قرآن کی تلاوت کرے گا، نہ خیرات کرے گا، نہ زکوٰۃ دے گا، نہ حج کرے گا، تو اگر وہ پلرز ہی پورے نہیں کرے گا، اگر وہ دین کی بیسک چیزوں کو پورا نہیں کرے گا تو پھر وہ گناہوں سے نہیں بچے گا، تو پھر وہ کیسے جنت میں داخل ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ مجھے جنت میں جانا ہے؟ کیسے وہ اللہ پاک سے بولے گا کہ اللہ پاک مجھے جنت میں جانا ہے؟ جنت میں جس کو جانا ہوگا وہ پھر نماز بھی پڑھے گا، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، وہ گناہوں سے بھی بچے گا، وہ ایک اپنا جو جس کو کہتے ہیں نا جہاد نفس، وہ نفس کا جہاد کرے گا اگر اس کو جنت میں جانا ہے۔ تو یہ کہ اپنے اندر نماز کی جو خواہش ہے نا اس کو بڑھائیں۔ نماز بہت امپورٹنٹ ہے، نماز چھوڑنے کی نہیں ہے۔ بھلے آپ گھر میں ہی پڑھیں، تھوڑی پڑھیں، فرض ہی پڑھیں، لیکن پڑھیں، چھوڑیں نہیں ہے اس کو۔ وہ تو آگے کی بات ہے کہ آپ کا طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، آپ کو کیا سنت موقعہ ہے، کیا آپ کو نوافل ادا کرنی چاہیے۔ آپ فرض تو پورا کریں، پہلے فرض پورا کریں، اس کے بعد آگے کی چیزیں دیکھیں کہ کس طرح آگے سنت موقعہ کیا ہوتی ہے، نفل نمازیں مجھے کیا پڑھنی ہے، یہ بات کی چیز ہے۔ پہلے فرض ہے، فرض کو ادا کریں۔ فرض کو جب ادا کریں گے نا خود ہی دل میں خواہش پیدا ہوگی، اور جب خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ایسی دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ پھر آپ رات کو اٹھ کے بھی عبادت کرنے کی توفیق رکھیں گے، پھر آپ فجر کو بھی اٹھ کے جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق رکھیں گے۔
تو نماز کو اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کر لیں. جیسے ہمارے اوپر کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں نا کہ یار ہمیں پڑھائی کرنی ہے, ہمیں اے گریڈ لانا ہے, ہمیں اے اسٹار لانا ہے, ہمیں 70%, 80%, 90% لینی ہے. ہمارے اوپر لازم کیا ہوا ہے, ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے ہمیں گیمز کھیلنے ہیں, ہمیں ویڈیوز دیکھنی ہے, ہمیں یوٹیوب دیکھنا ہے, ہمیں فیس بک, ہمیں انسٹاگرام دیکھنا ہے. ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے ہمیں ٹی وی دیکھنا ہے, ہمیں کرکٹ میچ دیکھنا ہے. ابھی T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے, ہمیں وہ لازمی دیکھنا ہے. 9 جون کو پاکستان انڈیا کا میچ ہے, ہمیں وہ لازمی دیکھنا ہے. تو اس کو بھی لازم کر لیں کہ نماز ہر روز میرے اوپر لازم ہے, مجھے یہ پڑھنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, بھلے قضا بھی ہو جائے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے قضا ہو جاتی ہے, لیکن مجھے وہ قضا بھی ادا کرنی. اگر یہ آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا نا, آپ سمجھے کہ آدھا ایمان جو ہے نا وہ بھی پورا کیا. جیسے ہے نا کہ صفائی نفس ایمان ہے, تو نماز بھی آپ کو اپنے جو ایمان ہے نا اس کی طرف لے جاتی ہے, اس کو کمپلیٹ کرنے کی طرف لے جاتی ہے. نماز جو ہے وہ پرائمری ہے, سب سے پہلی چیز ہے توحید اور نماز. اللہ پہ یقین ہوگا تو نماز ہوگی, اور نماز وہی پڑھے گا جس کو اللہ پہ یقین ہے. ایسی ہے نا, تو جب نماز پڑھیں گے تو جو اللہ پہ جو یقین تھا نا وہ اور بوسٹ اپ ہو جائے گا, کہ بس آپ کو اللہ پہ یقین ہوگا کہ اللہ پاک ہیں جو میرا کام کروائیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا اللہ پہ یقین ہے یار, کچا پکا یقین ہے یار میرا کام ہوگا نہیں ہوگا, میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کو ایک ایسا ریلیشن قائم ہو جائے گا اللہ سے کہ آپ بولیں گے نہیں بس اللہ پاک ہیں جو میری دعا قبول کریں گے, اللہ پاک ہیں جو میرا کام کروائیں گے. پھر جب ایسا ریلیشن اللہ پاک سے کام ہو جائے گا نا, آپ اللہ پاک کے دوست بن جائیں گے. اور یقین کریں جب اللہ پاک کے دوست بن جائیں گے نا, دل میں ساری جو بھی پریشانیاں ہیں یا جو بھی ڈاؤٹس ہیں, ٹینشن ہے کہ یار میری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی, میرا یہ کام ہوگا نہیں ہوگا, میں وہاں جا پاؤں گا نہیں جا پاؤں گا, ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی جب اللہ پاک سے ایسا ریلیشن بن جائے گا. اللہ پاک ایک دفعہ دوست بننے کی کوشش کرے, انشاءاللہ بہت جو ہے نا بہت سکون ملے گا آپ کے دل کو, اور آپ گناہوں سے بچیں گے. ٹھیک ہے, ہر انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے, کبھی نہ کبھی انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں. اس کی تو پھر توبہ کریں, اس کے لیے گلٹی فیل کریں. اگر آپ گلٹی فیل نہیں کرتے تو پھر آپ بہت بڑی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ کو گلٹ فیل ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے توبہ آسانی سے کر سکتے ہیں. تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے, انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.